أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسن إلا موضع لبنة في زاوية وجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه وأنا خاتم النبيين. وعن كعب بن الأحبار قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة فتظفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه ويقول: يا رب نفسي نفسي. إلا نبينا نبي الرحمة يقول: يا رب أمتي أمتي، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. تمام انسانوں کی طرف، تمام جنات کی طرف، تمام کائنات کے پوشی مخلوقات کی طرف، اور صرف کائنات ہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ قرآن پاک کی گواہی ہے: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ ہم نے اپنا یہ رسول چھانٹا ہے اور اس پر کتاب کو اتارا ہے. یہ ہمارے جتنے بھی عالم بنائے ہوئے ہیں ان تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اور کتنے عالم ہیں اس کائنات کے علاوہ، یہ سوائے اللہ پاک کے اور کسی کو معلوم نہیں ہے. آپ کی نبوت اتنی عالمگیر ہے، اور اس کی برکت سے اس امت کو بھی اللہ پاک نے سب سے بڑھیا، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر بنایا. یہ امت اس لیے افضل بنی کہ اسے حضور کی امت بنایا، اور یہ امت اس لیے افضل بنی اور اس لیے بہتر بنی کہ میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام ان کے سپرد کر کے چلے گئے، اس لیے اس امت کو سب سے اونچا درجہ دیا گیا. ایک یہودی حضرت عمر سے کہنے لگا: تمہارے نبی کو کوئی اللہ تعالیٰ نے خاص بڑا درجہ نہیں دیا. حضرت عمر نے اسے تھپڑ مارا. وہ روتا ہوا آپ کے پاس آیا. آپ نے فرمایا: کیا بات ہے؟ کہنے لگا: مجھے عمر نے مارا ہے. آپ نے فرمایا: تو نے کیوں مارا ہے؟ عرض کیا: اس نے گستاخی کی ہے آپ کی شان میں. آپ نے فرمایا: اما انت یا عمر فارضہ، اے عمر اسے راضی کرو. واما انت یا یہودی، اور اے یہودی تم میری بات سنو. آخرون السابقون، تم سب سے پہلے ہم سے آئے. ہم کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی لواء الحمد یوم بیدی یوم القیامہ،
حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری کائنات کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک میرے جھنڈے کے نیچے چل رہے ہوں گے. کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا. آج پتہ چلے گا کہ حضور پاک کی ایک ایک سنت کی کیا قیمت ہے. میرے بھائیوں، رونے کی بات ہے اور درد کی بات ہے. مسلمان کہتا ہے پیسہ پیسہ جوڑو گے تو مال جمع ہوگا، لیکن میرے بھائیوں یوں نہیں سوچتا کہ ایک ایک سنت پر عمل کروں گا تو مجھے دین پہ چلنا نصیب ہوگا. جو ایک سنت کی ناقدری کرتا ہے اسے حضور پاک کے اتباع سے محروم کر دیا جاتا ہے. جو نبی کی ایک سنت کو ٹھکراتا ہے اسے اللہ اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. جو میرے نبی کے طریقے کا ناقدرہ ہے وہ میری نظروں میں بھی ناقدرہ ہے، چاہے وہ نبی کا چاچا ہو اور چاہے وہ نبی کا بھائی ہو اور چاہے وہ نبی کا باپ ہو اور چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو. اگر وہ میرے نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو میری نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میری سنت پر چلے بغیر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں، ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہم کتنا حضور کی ذات عالی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر دیے، راستے بند کر دیے. ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، ایک راستہ کھولا ہوا ہے. آج درد کی بات ہے اور رونے کی بات ہے کہ مسلمان بھی دولت کی دوڑ لگانے لگا اور اس کا جوان بھی دنیا کے منصوبے بنانے لگا. آج کوئی یوں نہیں کہتا کہ میں حضور کے ایک ایک طریقوں کو سیکھتا ہوا مر جاؤں اور آپ کی ایک ایک سنت کو لیتا ہوا مر جاؤں کہ میں اسی میں کامیاب ہوں. میرے بھائیوں، آج ہمارے جیسے بھی پیسے کے چاہنے والے بن گئے اور دوسروں کا تو کہنا ہی کیا. میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے جوڑا اور اپنے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات سے جوڑا اور امت کو یہ بتلا دیا تم کاروباری نہیں ہو اور تم تاجر نہیں ہو اور تم سونے والے نہیں ہو اور تم چاندی والے نہیں ہو اور تم ملک مال دینار والے نہیں ہو، تم میرے ہو اور میرے اللہ کے ہو. تمہیں میرے کام کو لے کر دنیا میں پھرنا اور چلنا ہے. اور میں تمہیں بتلا دوں ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، میرے رب نے مجھے یہ وحی نہیں بھیجی کہ پیسہ اکٹھا کر کے تاجر بن. مجھے میرے رب نے یہ کہا ہے، مجھے میرے رب نے یہ نہیں کہا پیسہ اکٹھا کر تاجر بن. میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے میرا بن، میری بندگی کر، یہاں تک کہ میرا پیغام تیرے پاس آئے اور تو میرے پاس چل کے آئے. امت کو بتلا دیا کہ نبی بھی آج آئے گا تو میرا اتباع کیے بغیر چارہ نہیں ہے اس کا. میرے بھائیوں، جس کی نبوت اتنی عالمی کہ جنات بھی آپ کی رسالت کو لے کر چل رہے ہوں. وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے پاس جنات کی ایک جماعت بھیجی، کیا کہتے ہیں؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. یوں کہیں جنات بھی آپ کی نبوت کے تابع ہو کر چل رہے ہیں اور آپ کو رسول بنا کے چل رہے ہیں. اور جنات بھی آج جنت میں نہیں جا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیے بغیر. میرے بھائیوں، دنیا کا کوئی انسان، کوئی کالا یا گورا، جب تک حضور کی غلامی میں اور آپ کے طریقے کو نہیں اپنائے گا، میرے بھائیوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور جب تک اس کے اندر کا جذبہ حضور والا جذبہ نہیں بن جاتا، میرے بھائیوں اس کی نمازیں اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی. میرے دوستو، آج کے نمازیوں کو اور میرے جیسے علم پڑھنے والوں کو یہ دھوکہ نہ رہے کہ میں نمازی ہوں، میں علم والا ہوں. اگر دل میں دنیا اتری ہوئی ہے اور دل میں دنیا کی محبت آئی ہوئی ہے تو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا کہ میرے نبی نے تو دنیا کو ٹھکرایا اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھا اور بیٹی کے فاقے برداشت کیے اور داماد کے فاقے برداشت کیے. وہ بیٹی کہ جسے جنت کی عورت کا سردار بنایا، اور وہ بیٹی کہ جس سے سب سے زیادہ محبت فرمائی، اور وہ بیٹی کہ جس کا سب سے پہلے جب سفر میں آتے تھے تو گھر میں آ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھا کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہ جسے سب سے پہلے بشارت دی، اے بیٹی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں
لیکن تو خوش ہو جا، سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ اور اس محبت کی وجہ سے حضرت علی سے فرمایا یا علی اترضى ان يكون مقابلكم ان يكون منزلكم مقابل منزلی، اے علی خوش ہو جا، تیرا گھر میں نے اپنے گھر کے سامنے بنوایا ہے جنت میں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے بنا ہوا ہے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بھی روز دیکھتا رہوں۔ جس بیٹی سے اتنی محبت ہو میرے بھائیوں، اس بیٹی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے اور اس کی بھوک ان يكون منزلكم مقابل منزلی، اے علی خوش ہو جا، تیرا گھر میں نے اپنے گھر کے سامنے بنوایا ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے بنا ہوا ہے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بھی روز دیکھتا رہوں۔ جس بیٹی سے اتنی محبت ہو میرے بھائیوں، اس بیٹی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے اور اس کی بھوک کا پتہ چلتا ہے اور اس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، اور آپ تشریف لے جاتے ہیں عیادت کے لیے۔ ساتھ میں عمران ابن حسین ایک صحابی ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ بیٹی آواز دیتی ہے اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے جس سے میں اپنے چہرے کو چھپا کے پردہ کر سکوں۔ عمران اجنبی ہے، اس سے تو پردہ کرنا ہے۔ میرے بھائیو، ایک رومال گھر میں نہیں ہے جس سے پردہ ہو سکے، رومال بھی گھر میں نہیں ہے۔ آپ نے کندھے سے چادر اتاری اور اندر دی، کہا بیٹی پردہ کر لو۔ پردہ فرمایا، اندر آئے، عمران ساتھ ہیں۔ بیٹی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، امراض، اسقام، اوجاع، بیماریاں، تکلیفیں اور درد اور مصیبتیں، اور آنسو نکل پڑے۔ آپ نے فرمایا بیٹی مت رو، آپ بھی رونے لگ گئے۔ کہا بیٹی مت رو، ذرفت عیناکم قال، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو اتر آئے، اور فرمایا بیٹی مت رو، تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا پھر رہا ہے۔ ہاں، اور یوں فرمایا کہ اے بیٹی تو دنیا کی بھوک سے مت ڈر، خوش ہو جا۔ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی تو خوش ہو جا، تجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اور اے بیٹی خوش ہو جا، تیرے دونوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، حسن اور حسین کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو، اتباع وہ کرے گا، نبی کا غلام وہ ہے جس کا دل بھی نبی کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہو، اور جس کا جسم بھی نبی کے جسم کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اور جس کی سوچ نبی کی سوچ میں ڈھلی ہوئی ہو، جس کا درد اور غم نبی کے غم میں ڈھلا ہوا ہو۔ اگر دنیا کے جذبے ہیں تو اس کی نماز اسے دوزخ سے بچا نہیں سکتی، اگر دنیا اندر میں پنپ رہی ہے تو اس کے حج اسے جہنم سے بچا نہیں سکتے، اور اگر یہ دنیا کو کمانے میں لگا ہوا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں پلا سکتے۔ کہ میں نے جس دنیا کے لیے سے بچوں کو اپنے محروم کیا، اپنی بیٹی کے فاقوں کو برداشت کیا، تو نے اس کی خاطر میرے طریقوں کو قربان کیا، تو میرا کیسا امتی تھا۔ میرے بھائیوں، اندر بھی حضور والا بن جائے اور باہر بھی حضور والا بن جائے۔ میرے بھائیوں، اس پر اس امت کو اللہ نے کائنات کی سرداری عطا فرمائی اور کائنات کی اونچائی عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ انا اول من یحرک باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ فیفتح لی، میرے لیے کھلے گا۔ وان الجنۃ حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، اور جنت اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر حرام کر دی ہے جب تک میری امت کا قدم جنت میں نہ پڑ جائے۔ اس امت کو اللہ نے اونچا درجہ دیا کہ اس امت کو اللہ نے رسول اونچا دیا۔ آپ کی نبوت ساری کائنات میں چھائی ہوئی ہے۔ جنات، انسان، پرندے، درندے، درخت، پتھر، پہاڑ ایک سفر میں ہیں۔ ایک بدو سامنے آیا، آپ نے فرمایا تو میرے اوپر ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بدو کہتا ہے تیرا گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ درخت گواہی دے تو مانے گا؟ کہنے لگا مانوں گا۔ آپ نے درخت کو اشارہ کیا، فاقبلت الشجرۃ تخض الارض خضا، درخت دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور زمین کو پھاڑتا ہوا آ رہا ہے۔
اور آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور فاستشہدھا ثلاثا، آپ نے 3 دفعہ اس سے پوچھا بتا میں کون ہوں، درخت کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بدو آتا ہے، آپ فرماتے ہیں تو میرے پر ایمان لاتا ہے، کہنے لگا ایمان تو لاؤں گا لیکن یہ درخت گواہی دے تو لاؤں گا۔ کھجور کا درخت کھڑا تھا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، کھجور کی ایک شاخ اپنی جگہ سے ٹوٹی اور تنے کے ساتھ اترتی اترتی نیچے آئی اور دوڑتی دوڑتی آپ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ 3 دفعہ اس نے گواہی دی، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا واپس چلی جا، وہ شاخ اسی طرح ٹوٹی ہوئی شاخ، ارے ٹوٹی ہوئی شاخ اسی طرح دوڑتی ہے اور چلتی ہے اور کھجور پہ چڑھتی ہے اور اپنی جگہ پہ جا کے لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے عظیم نبی کے طریقے کو کہتا ہے سنت ہے، عمل کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو ٹھیک ہے۔ ارے آسمان ٹوٹ جانے سے اللہ کی قسم ایک سنت کی بے عزتی اور ایک سنت کو ہلکا سمجھنا آسمان کے توڑ دینے سے زیادہ شدید ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے اندر سے ایمان کا نور اللہ نے سلب کر لیا ہے۔ ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں جو دنیا کو ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے اس کے دل سے ایمان کے نور کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے نبی کی امت بن کے میرے بھائیوں آج باطل کے پیچھے دوڑے، اتنے بڑے نبی کی امت بن کے آج یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے تو میرے بھائیوں اس نے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تنگ کر دیا اور پریشان کر دیا۔ ہر پیر اور جمعرات کو عمل جا رہا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اتنے عالمگیر نبوت، درخت بھی گواہی دے رہے ہیں، پتھر بھی گواہی دے رہے ہیں، ہوائیں گواہی دے رہی ہیں۔ خندق کے موقع پر شمال کی ہوا جنوب کی ہوا کے پاس جاتی ہے، کہتی آؤ رسول اللہ کی مدد کریں۔ ہوائیں چل رہی ہیں آپ کی مدد کے لیے اور جانور چل رہے ہیں آپ کی نبوت کو پہچان کر۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، ایک اونٹ دوڑا ہوا آیا، فَأَلْقَى بِجَرَانِهِ ثُمَّ جَرْجَرَ فَأَلْقَى بِجَرَانِهِ ثُمَّ جَرْجَرَ، آپ کے سامنے آپ نے اپنی گردن کو ڈالا اور رونے لگا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، بلبلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرے پاس شکایت لے کر آیا ہے۔ اتنے میں اس کا مالک بھی دوڑتا ہوا پیچھے سے آیا، یا رسول اللہ اس اونٹ کو تو میں تلاش کر رہا ہوں، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ فرمایا یہ تیری شکایت لے کر آیا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ فرمایا یہ یوں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اپنے مالک کے گھر میں پیدا ہوا، پروان چڑھا، جوان ہوا، جب میں جوان تھا تو میں ان کی خدمت کرتا رہا، لکڑی لاد کے لاتا، پانی لاد کے لاتا، بوجھ اٹھا کے لاتا، یہاں تک کہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں۔ اب جب میں بوڑھا ہوا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، آپ میری جان بچائیے، آپ میری جان بچائیے۔ تو بھائی ارے میرے صحابی یہ اونٹ مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے قربان، آپ کے لیے کیا؟ آپ نے اسے اونٹ کو کہا اے اونٹ جا چلا جا، تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ فرغا رغوتن، اونٹ نے آواز نکالی، آپ نے فرمایا آمین۔ ثم رغا رغوتن، پھر اس اونٹ نے دوسری مرتبہ آواز نکالی، آپ نے فرمایا آمین۔ ثم رغا رغوتن، پھر اس اونٹ نے آواز نکالی، آپ نے فرمایا آمین۔ ثم رغا رغوتن، پھر اس نے چوتھی دفعہ آواز نکالی، اس پر آپ رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا پہلی دفعہ اونٹ میرے لیے دعا کر رہا تھا اللہ آپ کو بھی ایسے ہی امن دے دے جیسے آج آپ نے مجھے امن دے دیا۔ اور دوسری مرتبہ اس نے دعا کی اللہ آپ کی امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے، میں نے آمین کہا۔ تیسری دفعہ اس نے دعا کی اللہ آپ کی امت کو کسی ظالم سے ہلاک نہ کرے، میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ چوتھی دفعہ اس نے دعا کی اللہ آپ کی امت میں توڑ پیدا نہ کرے، اور یہ دعا میری بھی آسمان پر سنی نہیں گئی تھی، اس پر میں رونے لگ گیا۔
جن کی نبوت اتنی عالمی ہو. آپ مدینے سے باہر نکلے، ایک ہرنی بندھی ہوئی کھڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ. ہم نے ادھر ادھر دیکھا، آواز کہاں سے آ رہی؟ بس سامنے آدمی تو کوئی ہے نہیں. یا رسول اللہ، درد بھری آواز. آپ نے پھر آگے ہو کے دیکھا، کوئی نہیں. تیسری مرتبہ یا رسول اللہ. اب جو دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی ہے، بندھی ہوئی کھڑی ہے. اب ہمیں کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. آپ نے کہا اگر تو نہ آئی تو پھر ان کا پھر مجھے وہ عذاب ہو جو ٹیکس لینے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے، مجھے وہ عذاب ہو جو تاوان لینے والوں کو عذاب، پھر ان کا پھر مجھے وہ عذاب ہو جو ٹیکس لینے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے، مجھے وہ عذاب ہو جو تاوان لینے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے. آپ نے اس کی رسی کو چھوڑ دی اور وہیں کھڑے ہو گئے. ہرنی چھلانگیں مارتے ہوئے ہررا کی پہاڑیوں میں غائب ہو گئے. آپ کھڑے رہے. تھوڑی دیر گزری تو ہرنی دوڑتی ہوئی واپس آ رہی. گردن کو آگے کیا، آپ نے باندھ دیا. اسے بکری کو، ہرنی کو پتا ہے کہ چھری چلنی ہے. میرے بھائیوں، آج مسلمان کہتا ہے اگر میں نبی کے طریقے پر دکان کروں گا تو میری تو دکان کا نقصان ہو جائے گا. ارے بدبخت، تیرے سے تو وہ ہرنی اچھی ہے کہ جو جان قربان کرنے کے لیے آ رہی ہے کہ میں مر جاؤں نبی کے فرمان پر. لیکن مسلمان تاجر کہتا ہے ہماری تجارت اسلام پہ نہیں چل سکتی. افسر کہتا ہے میرا محکمہ حضور کے طریقے پر نہیں چل سکتی. وزیر کہتا ہے میری وزارت حضور کے طریقے پر نہیں چل سکتی. ارے میرے بھائی، موت تجھے بھی لے جائے گی اور تیری وزارت کو بھی لے جائے گی، اور موت تجھے بھی لے جائے گی اور تیری تجارت کو بھی لے جائے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بھاگو، کہاں تک بھاگو گے؟ میرے موت کا پنجہ تمہاری گردن میں آ کے رہے. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. جب موت پنجے گاڑے گی تو دیکھے گا کہ سارے تعویذ ٹونے بیکار ہو کے رہ جائیں. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے بادشاہ، بلاؤ اپنی فوجوں کو تیری جان بچا سکیں. اے وزیر صاحب بلا، اے تاجر صاحب بلاؤ، اے ڈاکٹر صاحب بلاؤ، ساری کائنات کے انسانوں کو بلاؤ اور میری موت کو ٹال کے دکھاؤ. نہیں، میرا امر اتر چکا ہے اور تجھے اب اٹھایا جائے گا. تیری خوشی کے ساتھ یا تیری غمی کے ساتھ اب تجھے اٹھا کے کھینچا جائے گا. اخرجوا انفسکم، جان نکالو. اب فرشتوں کے ضربیں اور فرشتوں کے کوڑے اور فرشتوں کے گرز میرے بھائیوں نظر نہیں آتے، لیکن رسول اللہ کی سچی خبریں ہیں. آج امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے غافل ہو کر چل رہی. ہم سے تو ہرنی اچھی تھی جو جان قربان کرنے کے لیے آ گئی. اتنے میں وہ صحابی آیا. آپ نے عرض کیا بھائی میری ایک درخواست مانو گے؟ ان کا یا رسول اللہ نفدیک بامہاتنا وآبائنا، ہم پر آپ کے ماں باپ قربان. آپ درخواست، آپ امر فرمائیے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ ہرنی مجھے دے دو. ہم نے کہا آپ پر قربان، آپ لے لیجیے. آپ نے ہرنی کو لیا، گردن سے رستہ نکالا، جا چلی جا اپنے بچوں کے پاس، تو آزاد ہے. ہرنی بھاگتے ہوئی جا رہے. الصدق ینجی والکذب یہلک. اس حدیث پر ہرنی کو تو اعتبار ہے، لیکن مسلمان تاجر کہتا ہے میں سچ بولوں گا تو میری تجارت ختم ہو جائے گی، میں صحیح تولوں گا تو میری تجارت ختم ہو جائے گی، میرا کانٹا صحیح تولے گا تو مجھے بچت نہیں ہوگی. سچ پر ہرنی کو تو یقین ہے. قرطبہ کے شہر میں ایک تاجر اپنے کانٹے کو توڑ رہا ہے. دوسرا کہتا ہے کیا ہوا، خراب ہے کیا، صحیح نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ غلط ہوتا تو میں اپنی ساری دکان کو آگ لگا دیتا. تو انہوں نے کہا توڑ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے آج میرا پڑوسی مر رہا تھا اور اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا. اسے کہہ رہے ہیں تلقین ہو رہی ہے، کلمے کی تلقین ہو رہی. وہ کہتا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا.
ارے کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ وہ کہتا ہے میرے ترازو کا کانٹا میرے حلق میں اتر چکا ہے، مجھ سے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا۔ میرے بھائی تیرا ترازو آج 4 پیسے تو بچائے گا لیکن تیرے کلمے کو اٹھا کے لے جائے گا اور تجھے ایمان سے خارج کر کے جہنم میں جا کے پھینکے گا۔ یا تو کلمے کو بچا لے یا اپنے 4 پیسوں کو بچا لے، ایک طرف تجھے آنا پڑے۔ اما الدنیا و اما الاخرہ، من احب الدنیا اضر بآخرتہ ومن احب الاخرہ اضر بدنیاہ فلیوثر ما یبقى علی ما یفنی۔ سن لو اے میری امت، اگر دنیا سے محبت کرو گے تو آخرت کو برباد کرو گے، اور اگر آخرت سے محبت کرو گے تو دنیا کا نقصان کرو گے۔ میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں، دنیا کا نقصان برداشت کر لینا، آخرت کا نقصان مت برداشت کرنا۔ یہ کہتا ہے عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ، اللہ کا میرے بھائیوں یہ وہ رسول ہے اور یہ وہ حبیب ہے، جب قیامت کی چنگھاڑ اٹھے گی، تصفر زفرتن، ایک چیخ مارے گی جہنم، لا يبقى ملک مقرب، بڑے بڑے فرشتے جبرائیل جیسے، ولا نبی مرسل، بڑے بڑے رسول خلیل ابراہیم جیسے منہ کے بل زمین پر گرے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی، اے اللہ بس ہمیں بچا ہمیں بچا۔ ایسے عالم میں یہ اللہ کا حبیب کہتا ہے یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا میری امت کو بچا۔ اتنا حبیب و شفیق نبی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے اللہ میری امت میں سے جو پیسے کی دوڑ لگائے اسے ہلاک کر دے، میری امت میں سے جو مال کی دوڑ لگائے اسے ہلاک کر دے، میری امت میں سے جو سونے چاندی کی دوڑ لگائے اسے ہلاک کر دے۔ یا اللہ اسے منہ کے بل زمین پہ گرا، اے اللہ اسے کوئی تکلیف پہنچے تو کوئی اس کی تکلیف دور کرنے والا نہ ہو۔ میرے بھائیوں مال آتا جائے گا اور عذاب بھی آتے جائیں گے، مال آتا جائے گا اور پریشانیوں کے نقشے بھی آتے جائیں گے، کیونکہ یہ مال رسول اللہ کو خوش کر کے نہیں آ رہا، یہ مال نفس و شیطان کو خوش کر کے آ رہا ہے اور بیوی کے جذبات کو پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے اور بچوں کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنا کے آ رہا ہے، لیکن یہ رسول اللہ کی آنکھوں کے ٹھنڈنے کے لیے مال نہیں آ رہا۔ جس رسول نے راتوں کو رو رو کے وَلَهُ عَزِيزٌ عزیز المرجل، جو روتا ہے جس کے رونے سے سینہ کھولتا ہے اور اس کا گناہ کوئی نہیں ہے، وہ تو وہاں پر جائے گا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تیرے رب نے تو تجھے مقام محمود دیا ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں روتا، وہ اس امت کے لیے روتا ہے۔ یہ کتنی ظالم امت ہے، میں ظالم ہوں میں ظالم ہوں، آپ بھی ظالم ہیں ظالم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آج پیسے کو ترجیح دی جا رہی ہے، آج دکان کو ترجیح دی جا رہی ہے، آج بیوی کے آنسو حضور کے طریقے کو قربان کرتے ہیں، بچے کی ضرورت پر مسلمان اپنے نبی کے طریقے کو قربان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں مسلمان اس لیے نہیں آیا، ہمیں اللہ کے امر کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے، جس کی ہرنی مان جس کی جدائی پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کا تنا ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ دیتے تھے، مجمع زیادہ ہو گیا، ذرا اونچی جگہ پر کھڑے ہونے کی ضرورت پیش آئی۔ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ مِنبَرًا لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ مِنبَرًا، یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں تو کیا خیال ہے، اونچے ہو کے ذرا مجمع سامنے رہے گا؟ فرمایا بے شک ضرور بنا دو۔ ممبر بنا، یہ ممبر یہاں وہ اسطوانہ لکڑی کا ستون، کھجور کی لکڑی کا ستون، اور ادھر آپ کے حجرات مبارکہ۔ اب جمعے کا دن آپ اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، ممبر پر آنے کے لیے وہاں سے آئے اور وہ جو لکڑی کا ستون ہے کھجور کی کا اس کو پار کیا اور قدم رکھا ممبر پر، فحنا حنین العشار، تنے میں سے چیخ نکلی جیسے گابھن اونٹنی چیختی ہے 10 مہینے کی، تنا ایسے چیخا جیسے اونٹنی گابھن چیختی ہے، رویا۔ آپ پیچھے کو لوٹ آئے، اس کو یوں گلے سے لگایا، فرمایا ارے کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تو جنت کا درخت بن جائے اور جنت والے تیرے میوے اور پھل کھائیں؟ فسکن روعہ، اب اس کا رونا بند ہوا، جیسے ہچکیاں لیتا ہے، ہچکیاں لیتے 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 خاموش ہوا۔ فانشقت الارض، زمین پھٹی اور تنا اس میں غائب ہو گیا۔ جس کی ایسی عالمی نبوت
اور جس کا اتنا عالی درجہ اور مقام، میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے طریقے سے ہٹ کر کون عزت پائے گا؟ اور اس کے طریقے سے ہٹ کر مال کما کر کسی کو مال سکون نہیں دے گا، اس کے طریقے سے ہٹ کر کسی کو دنیا عزت نہیں دے سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ تبلیغ میں دعوت دے رہے ہیں کہ ساری جہانوں کی کامیابی، سارے انسانوں کی کامیابی، تمام طبقات امت کی کامیابی اللہ پاک کے حکموں میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ جو اس طریقے پر تل کر آئے گا وہ ہے کامیاب، جو اس طریقے سے ہٹ جائے گا چچا ہو کر بھی ہلاک ہے۔ اور وہ ایک ہی کلمہ ہے کائنات کی آزادی کا اور کائنات کی کامیابی کا۔ آپ نے قبیلہ قریش جمع ہے، چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، چچا کہتے ہیں بھتیجے تو اپنے ان بڑوں کی بات مانتا کیوں نہیں؟ فرمایا یا عام کلمۃ واحدۃ یا معاشر قریش کلمۃ واحدۃ لو تعطونها، ایک بول میرا مان لو کائنات کی آزادی کا اور کائنات کی کامیابی کا۔ آپ نے قبیلہ قریش جمع ہے، چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، چچا کہتے ہیں بھتیجے تو اپنے ان بڑوں کی بات مانتا کیوں نہیں؟ فرمایا یا عام کلمۃ واحدۃ یا معاشر قریش کلمۃ واحدۃ لو تعطونها، ایک بول میرا مان لو عرب اور عجم تمہارا غلام بن جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا وہ ابی کا 10 کلمات، تیرے باپ کی قسم 10 دفعہ پڑھنے کو تیار ہے، 10 بول پڑھنے کو تیار ہے، میں کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے۔ ان کا یہ ہم نہیں کہتے۔ جب وہاں سے مایوس ہوئے تو کہا یا عم انت فقلها احاج لك بها عند اللہ یوم القیامہ، اے چچا تو کہہ دے، اگر یہ نہیں کہتے میں تیری قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ لیکن اتنا قریب ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اندر میں نہیں آیا تو دنیا سے ناکام ہو کے چلا گیا۔ فاصدع بعمرك لم تصبك صبابة ولقد صدقت وكنت قبل أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا۔ اے بھتیجے مجھے پتا ہے تیرا دین سچا ہے، تو کھڑا ہو کے بات کر، لیکن میں بات یہ ہے کہ میں تیری بات نہیں مان سکتا کہ قریش کی عورتیں مجھے تانے دیں گی۔ بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا سے ناکام چلا گیا۔ ایک کامیابی کا راستہ ہے اور بلال کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، زندگی کو نبی کے طریقے میں ڈھال دیا، زندگی کو نبی کے امر پہ ڈھال دیا۔ اللہ پاک نے عزت دی، رفعت دی، اونچائی دی، مسجد نبوی کا مؤذن بنایا۔ اور میں آپ کیا جانے کہ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ ہم تو ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں، وکیل صاحب کو جانتے ہیں، وزیر صاحب کو جانتے ہیں، ہمیں کیا خبر کہ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ مؤذن وہ شخصیت ہے جسے قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ لا يدود فی قبرہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے قبر کی مٹی اسے نہیں کھا سکتی۔ اطول اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی اونچی سب سے اونچی گردن۔ این الفقہاء این الائمہ این المؤذنون، فرشتہ اعلان کر رہا ہے فقہاء مسجد کے امام، اذان دینے والے باہر آ جاؤ۔ یہ 3 طبقات تو باہر آ گئے، ڈاکٹر صاحب بھی قطار میں کھڑے ہیں، وزیر صاحب بھی قطار میں کھڑے ہیں اور انجینئر صاحب بھی قطار میں کھڑے ہیں۔ آج سب کی قطاریں لگ رہی ہیں اور ان کو آگے لا کر کہا جا رہا ہے بچھاؤ ان کے لیے موتیوں کے ممبر اور بٹھاؤ ان کو ممبروں پر، حساب کتاب لو ان کا۔ ہمیں کیا خبر میرے بھائیوں قرآن کی کیا عظمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پر اترا ہوا کلام اور آپ کے سینے میں آیا ہوا کلام کہتا ہے اگر میں نے حافظ بنا دیا تو میرا بیٹا تو ساری زندگی ٹکڑے کھاتا رہے گا اور ڈاکٹر بن گیا تو بڑی عزت پائے گا۔ ارے یہی رسول اللہ کی قدر ہے۔ ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن۔ اللہ کا رسول خوشخبری دے رہا ہے جنت میں ایک محل ہے جو ریان نہر کے کنارے پر ہے، جو مرجان کے پتھر سے بنا ہے،
جس کے 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں جو حافظ قرآن کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ہاں، یہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں دیا جائے گا، یہ حافظ قرآن کو دیا جائے گا. وہاں رسول اللہ پر قیمت لگے گی. بلال بے حیثیت، اس کے باپ کے نام کا پتہ ہے، دادا کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ بلال دمشق میں دفن، حضور پاک مدینے میں آرام فرما رہے ہیں. آپ مدینے میں آرام کر رہے ہیں، بلال کہاں ہے؟ دمشق میں ہے. 2000 میل کا سفر ہے، لیکن آپ خوشخبری دے رہے ہیں بلال خوش ہو جا، قیامت کے دن تو میرے سامنے سے اٹھے گا، اذان دیتا ہوا اٹھے گا. ہاں، اور آپ نے فرمایا خوش ہو جا بلال، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر تو میرے آگے آگے جنت میں چلے گا. یہ عزت ملی ہے کس پر؟ یہ عزت ملی ہے کس پر؟ حضور پاک کی غلامی پر. اور میرے بھائیوں، ابو بکر بھی مکے کا سردار ہے، اور عاص بن وائل بھی مکے کا جج ہے. ابو بکر بھی جج ہے، عاص بن وائل بھی جج ہے. دونوں بڑے فیصلے والے. ایک غلام بن گیا، ایک سرکش بن گیا. عاص بن وائل جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹتا پھرتا ہے، اور ابو بکر نبی کا غلام بن کر آپ سے بشارت لے رہا ہے. آپ نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکا. میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں، اس کے باپ کا ماں کا نام جانتا ہوں. جنت کے جس دروازے پر آئے گا، جنت کہے گی حضرت میرے پاس سے آ جاؤ، میرے پاس سے آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ. ہر دروازہ کہے گا یہ قسمت والا تو میرے پاس سے گزرے، میں خوش قسمت بن جاؤں. میرے بھائیوں، سلمان فارسی اٹھے، ان ھذا لمرتفع شانہ یا رسول اللہ، یہ اونچی شان والا اے اللہ کے رسول کون ہے؟ آپ کی انگلی اٹھی، فہو ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر، جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا. اور آپ نے فرمایا اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل من امتی، اے ابو بکر تو میری امت میں سب سے پہلا ہے جو جنت میں قدم رکھے گا. بلال جو آگے جا رہے ہیں وہ اس لیے آگے نہیں جا رہے کہ وہ پہلے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کی لگام پکڑ کر جانے والے جا رہے ہیں. وہ تو اس لیے ہیں. اور امت کا سب سے پہلا ابو بکر ہوگا جس پر جنت کا دروازہ کھلے گا. ابو جہل بھی مکے کا سردار ہے اور عمر بھی مکے کا سردار ہے. دونوں کو اللہ کا رسول مانگتا ہے، اے اللہ یا عمر ابن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. عمر ابن ہشام ابو جہل ہے، وہ تو آ گیا سرکشی میں، اور عمر آ گیا غلامی میں. میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال کی قسم، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ وزارتیں عزت دے سکتی ہیں، نہ صدارتیں عزت دے سکتی ہیں، نہ سرافے عزت دے سکتے ہیں، نہ سونا چاندی ملک مال عزت دے سکتا ہے. عزت ایک ہی طریقے میں ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ. بس یہ ایک طریقہ عزت کا ہے. میرے بھائیو، ہم اس کو سیکھ لیں. ہم تبلیغ میں کہہ رہے ہیں بھائی کلمہ سیکھو، کلمہ سیکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیکھو. نمازیں پڑھتے ہیں کلمے سیکھے بغیر، روزے رکھتے ہیں کلمہ سیکھے بغیر، حج کرتے ہیں کلمہ سیکھے بغیر. لہذا جب حج کر کے آتا ہے تو دل کی سختی کو اور بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے کلمہ نہیں سیکھا ہوا. ابو جہل بھی سردار، عمر بھی سردار. ایک غلام بنا، ایک اکڑ گیا. ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے، ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے تو جائے، میں تو غلام بنوں گا. ابو جہل کی سرداری ذلت میں بدلی. بدر کے میدان میں خبیث قتل ہوا، اور ایسا سخت، ایسا اکڑا ہوا. جب عبداللہ ابن مسعود چڑھے گردن کاٹنے کے لیے تو کہنے لگا میری تلوار سے کاٹو، یہ زیادہ تیز ہے، اور ذرا نیچے سے کاٹنا، لوگوں کو پتہ چلے سردار کی گردن ہے. اور اپنے نبی کو کہنا، اپنے ساتھی کو کہنا، وَقُلْ لِصَاحِبِكَ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ، میں کل تیرے ساتھی سے، میں کل تمہارے نبی سے جتنی نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ نفرت کر رہا ہوں. یہ وہ مرتبہ کہہ رہا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ابو جہل کو حاویہ میں پھینکا جائے گا. جہنم کے 7 حصے ہیں، اوپر جہنم،
اس سے نیچے حطمہ، اس سے نیچے لظا، اس سے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس کے نیچے جحیم، اور اس کے نیچے حاویہ۔ حاویہ میں منافقین ہیں جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ جب وہ اوپر کو اٹھتی ہے تو دوزخ بھی رونے لگ جاتی ہے اس کی آگ سے۔ اس میں ابو جہل کو ڈالا جائے گا اور فرشتے اسے پکڑیں گے اور اس کے سر میں ہتھوڑے کے ذریعے سے لوہے کی سلاخ سے سوراخ کریں گے اور اس کے سر کو پھاڑ کر ثم صبوا من فوق رأسه الحمیم، اس کے سر میں پانی ڈالا جائے گا جہنم کا کھولتا ہوا، جو اس کی آنتوں کو کاٹ کر نیچے لے جائے گا اور کھال کو ادھیڑ کر پاؤں میں لٹکائے گا، اور اللہ کہے گا ذق انک انت العزیز الکریم، آج چکھ مزہ، تو نے دنیا میں میرے نبی کے سامنے تکبر کیا، آج مزہ چکھ لے۔ عمر غلام بنا، اپنی سرداری کو توڑ دیا، اپنی وجاہت کو توڑ دیا، اپنی سرداری کی پرواہ نہیں کی، حضور کے طریقے میں آیا۔ اللہ کا نبی خوشخبری دے رہا ہے، یا عمر رأیت فی الجنت قصرا، میں نے رات کو جنت میں ایک محل دیکھا، من لؤلؤۃ بیضاء، سفید موتی کا، مشیدا بالیواقیت والجواہر، جس میں موتی اور یاقوت لگے ہوئے تھے۔ قلت لمن ھذا، میں نے فرشتے سے کہا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتہ کہتا پھر مجھے وہ عذاب ہو جو ٹیکس لینے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے، مجھے وہ عذاب ہو جو تاوان لینے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ آپ نے اس کی رسی کو چھوڑ دی اور وہیں کھڑے ہو گئے۔ ہرنی چھلانگیں مارتے ہوئے حرہ کی پہاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ آپ کھڑے رہے، تھوڑی دیر گزری تو ہرنی دوڑتی ہوئی واپس آ رہی، گردن کو آگے کیا، آپ نے باندھ دیا اسے۔ بکری کو، ہرنی کو پتا ہے کہ چھری چلنی ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان کہتا ہے اگر میں نبی کے طریقے پر دکان کروں گا تو میری تو دکان کا نقصان ہو جائے گا۔ ارے بدبخت، تیرے سے تو وہ ہرنی اچھی ہے کہ جو جان قربان کرنے کے لیے آ رہی ہے کہ میں مر جاؤں نبی کے فرمان پر۔ لیکن مسلمان تاجر کہتا ہے ہماری تجارت اسلام پہ نہیں چل سکتی، افسر کہتا ہے میرا محکمہ حضور کے طریقے پر نہیں چل سکتی، وزیر کہتا ہے میری وزارت حضور کے طریقے پر نہیں چل سکتی۔ ارے میرے بھائی، موت تجھے بھی لے جائے گی اور تیری وزارت کو بھی لے جائے گی، اور موت تجھے بھی لے جائے گی اور تیری تجارت کو بھی لے جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو، کہاں تک بھاگو گے؟ میرے موت کا پنجہ تمہاری گردن میں آ کے رہے۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، جب موت پنجے گاڑے گی تو دیکھے گا کہ سارے تعویذ ٹونے بیکار ہو کے رہ جائیں۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے بادشاہ بلاؤ اپنی فوجوں کو تیری جان بچا سکیں۔ اے وزیر صاحب بلا، اے تاجر صاحب بلاؤ، اے ڈاکٹر صاحب بلاؤ، ساری کائنات کے انسانوں کو بلاؤ اور میری موت کو ٹال کے دکھاؤ۔ نہیں، میرا امر اتر چکا ہے اور تجھے اب اٹھایا جائے گا، تیری خوشی کے ساتھ یا تیری غمی کے ساتھ اب تجھے اٹھا کے کھینچا جائے گا۔ اخرجوا انفسکم، جان نکالو اب۔ فرشتوں کے ضربیں اور فرشتوں کے کوڑے اور فرشتوں کے برس میرے بھائیوں نظر نہیں آتے، لیکن رسول اللہ کی سچی خبریں ہیں۔ آج امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے غافل ہو کر چل رہی۔ ہم سے تو ہرنی اچھی تھی جو جان قربان کرنے کے لیے آگے۔ اتنے میں وہ صحابی آیا، آپ نے عرض کیا بھائی میری ایک درخواست مانو گے؟ ان کا یا رسول اللہ نفدیک بامہاتنا وآبائنا، ہم پر آپ کے ماں باپ قربان، آپ درخواست، آپ امر فرمائیے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ ہرنی مجھے دے دو۔ ہم نے کہا آپ پر قربان آپ لے لیجئے۔ آپ نے ہرنی کو لیا، گردن سے رستہ نکالا، جا چلی جا اپنے بچوں کے پاس، تو آزاد ہے۔ ہرنی بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، اس حدیث پر ہرنی کو تو اعتبار ہے، لیکن مسلمان تاجر کہتا ہے میں سچ بولوں گا تو میری تجارت ختم ہو جائے گی، میں صحیح تولوں گا تو میری تجارت ختم ہو جائے گی، میرا کانٹا صحیح تولے گا تو مجھے بچت نہیں ہوگی۔ سچ پر ہرنی کو تو یقین ہے۔ قرطبہ کے شہر میں ایک تاجر
اپنے کانٹے کو توڑ رہا ہے. دوسرا کہتا ہے کیا ہوا, خراب ہے کیا, صحیح نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ غلط ہوتا تو میں اپنی ساری دکان کو آگ لگا دیتا. تو انہوں نے کہا توڑ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے آج میرا پڑوسی مر رہا تھا اور اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا. اسے کہہ رہے ہیں تلقین ہو رہی ہے, کلمے کی تلقین ہو رہی. وہ کہتا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا, مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. ارے کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ وہ کہتا میرے ترازو کا کانٹا میرے حلق میں اتر چکا ہے, مجھ سے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. میرے بھائی تیرا ترازو آج 4 پیسے تو بچائے گا لیکن تیرے کلمے کو اٹھا کے لے جائے گا اور تجھے ایمان سے خارج کر کے جہنم میں جا کے پھینکے گا. یا تو کلمے کو بچا لے یا اپنے 4 پیسوں کو بچا لے, ایک طرف تجھے آنا پڑے. اما الدنیا و اما الاخرہ, من احب الدنیا اضر بآخرتہ ومن احب الاخرہ اضر بدنیاہ فلیوفر ما یبقى علی ما یفنی. سن لو اے میری امت, اگر دنیا سے محبت کرو گے تو آخرت کو برباد کرو گے, اور اگر آخرت سے محبت کرو گے تو دنیا کا نقصان کرو گے. میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں, دنیا کا نقصان برداشت کر لینا, آخرت کا نقصان مت برداشت کرنا. یہ کہتا ہے عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ. اللہ کا میرے بھائیوں یہ وہ رسول ہے اور یہ وہ حبیب ہے جب قیامت کی چنگھاڑ اٹھے گی, تصفر زفرتن, ایک چیخ مارے گی جہنم, لا يبقى ملک مقرب, بڑے بڑے فرشتے جبرائیل جیسے, ولا نبی مرسل, بڑے بڑے رسول خلیل ابراہیم جیسے منہ کے بل زمین پر گرے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی, اے اللہ بس ہمیں بچا ہمیں بچا. ایسے عالم میں یہ اللہ کا حبیب کہتا ہے یا رب امتی امتی, اے اللہ میری امت کو بچا میری امت کو بچا. اتنا حبیب و شفیق نبی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے اللہ میری امت میں سے جو پیسے کی دوڑ لگائے اسے ہلاک کر دے, میری امت میں سے جو مال کی دوڑ لگائے اسے ہلاک کر دے, میری امت میں سے جو سونے چاندی کی دوڑ لگائے اسے ہلاک کر دے. یا اللہ اسے منہ کے بل زمین پہ گرا, اے اللہ اسے کوئی تکلیف پہنچے تو کوئی اس کی تکلیف دور کرنے والا نہ ہو. میرے بھائیوں مال آتا جائے گا اور عذاب بھی آتے جائیں گے, مال آتا جائے گا اور پریشانیوں کے نقشے بھی آتے جائیں گے, کیونکہ یہ مال رسول اللہ کو خوش کر کے نہیں آ رہا, یہ مال نفس و شیطان کو خوش کر کے آ رہا ہے اور بیوی کے جذبات کو پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے اور بچوں کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنا کے آ رہا ہے. لیکن یہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے مال نہیں آ رہا. جس رسول نے راتوں کو رو رو کے وَلَهُ عَزِيزٌ عزیز المرجل, جو روتا ہے جس کے رونے سے سینہ کھولتا ہے اور اس کا گناہ کوئی نہیں ہے, وہ تو وہاں پر جائے گا. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, تیرے رب نے تو تجھے مقام محمود دیا ہے. وہ اپنے لیے نہیں روتا, وہ اس امت کے لیے روتا ہے. یہ کتنی ظالم امت ہے. میں ظالم ہوں, میں ظالم ہوں, آپ بھی ظالم ہیں. ظالم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آج پیسے کو ترجیح دی جا رہی ہے, آج دکان کو ترجیح دی جا رہی ہے, آج بیوی کے آنسو حضور کے طریقے کو قربان کرتے ہیں. بچے کی ضرورت پر مسلمان اپنے نبی کے طریقے کو قربان کرتا ہے. میرے بھائیوں مسلمان اس لیے نہیں آیا, ہمیں اللہ کے امر کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے. جس کی ہرنی مان, جس کی جدائی پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے, کھجور کا تنا ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ دیتے تھے. مجمع زیادہ ہو گیا, ذرا اونچی جگہ پر کھڑے ہونے کی ضرورت پیش آئی. لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ مِنبَرًا, لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ مِنبَرًا, یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں تو کیا خیال ہے, اونچے ہو کے ذرا مجمع سامنے رہے گا. فرمایا بے شک ضرور بنا دو. ممبر بنا. یہ ممبر یہاں وہ استوانہ لکڑی کا ستون, کھجور کی لکڑی کا ستون, اور ادھر آپ کے حجرات مبارکہ. اب جمعے کا دن آپ اپنے حجرہ مبارک سے نکلے, ممبر پر آنے کے لیے وہاں سے آئے اور وہ جو لکڑی کا ستون ہے کھجور کی کا اس کو پار کیا اور قدم رکھا ممبر پر. فحنا حنین العشار, تنے میں سے چیخ نکلی جیسے گابھن اونٹنی چیختی ہے 10 مہینے کی. تنا ایسے چیخا جیسے اونٹنی گابھن چیختی ہے, رویا. آپ پیچھے کو لوٹ آئے, اس کو یوں گلے سے لگایا, فرمایا ارے
کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تو جنت کا درخت بن جائے اور جنت والے تیرے میوے اور پھل کھائیں؟ فسکن روعہ، اب اس کا رونا بند ہوا، جیسے ہچکیاں لیتا ہے، ہچکیاں لیتے 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 خاموش ہوا۔ فانشقت الارض، زمین پھٹی اور تنا اس میں غائب ہو گیا۔ جس کی ایسی عالمی نبوت اور جس کا اتنا عالی درجہ اور مقام، میرے بھائیو اور دوستو، اس کے طریقے سے ہٹ کر کون عزت پائے گا؟ اور اس کے طریقے سے ہٹ کر مال کما کر کسی کو مال سکون نہیں دے گا، اس کے طریقے سے ہٹ کر کسی کو دنیا عزت نہیں دے سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میرے بھائیو، ہم یہ تبلیغ میں دعوت دے رہے ہیں کہ ساری جہانوں کی کامیابی، سارے انسانوں کی کامیابی، تمام طبقات امت کی کامیابی اللہ پاک کے حکموں میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ جو اس طریقے پر تل کر آئے گا وہ ہے کامیاب، جو اس طریقے سے ہٹ جائے گا چچا ہو کر بھی ہلاک ہے۔ اور وہ ایک ہی کلمہ ہے کائنات کی آزادی کا اور کائنات کی کامیابی کا۔ آپ نے قبیلہ قریش جمع ہے، چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، چچا کہتے ہیں بھتیجے تو اپنے ان بڑوں کی بات مانتا کیوں نہیں؟ فرمایا یا عام کلمۃ واحدۃ یا معاشر قریش کلمۃ واحدۃ لو تعطونها، ایک بول میرا مان لو۔ کے ساتھ ٹیک لگوا کے بٹھا دیا۔ وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا، حضور کے پکے دشمن، لیکن آپ کو لہو لہان دیکھ کر ان کی رشتہ داری کو بھی غیرت آئی۔ ارے عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہے؟ فوراً عباس کو بھیجا، نوکر تھا، انگور رکھے پلیٹ میں، کہا جا کر کہو کہ ہماری طرف سے قبول کر کے کھا لو۔ جب انگور آپ کے سامنے آئے، میرے بھائیوں کیا درد تھا حضور کو۔ آپ نے جب عباس کو دیکھا تو اپنا درد بھول کر عباس تو کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا تو میرے بھائی یونس ابن متہ کے شہر کا ہے۔ وما ادراک ما یونس ابن متہ، کس نے بتایا یونس کون ہے؟ آپ کے دل میں کلمہ اترتا چلا گیا، آپ کے پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا۔ پھر آپ نے انگور نوش فرمائے۔ عتبہ کہنے لگا لے بھائی ہمارا غلام بھی ہلاک ہو گیا، یہ بھی بے دین ہو گیا۔ جب واپس آیا انہوں نے کہا ارے عتبہ تو نے کبھی ہمیں تو سجدہ کیا نہیں اور ہمارے تو پاؤں تو نے کبھی چومے نہیں، اس کے کیسے پاؤں چوم رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ وہ رسول ہے جس کی کتابوں میں خوشخبری دی گئی۔ انہوں نے کہا نہیں تیرا دین اس کی، یہ آخری نبی ہے جو ساری دنیا کی بھلائیاں لے کر اور ساری دنیا کے خزانے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نفع اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے اور قیامت کے دن یہ کھل کر آئے گا۔ آج دکانوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور ہمیں زمینداروں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تجارت نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کاروبار نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب میں تیری آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں گا آج تو دیکھے گا کہ میری ماننے والے، میرے نبی کے ماننے والے کیسے کامیاب ہوئے۔ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ اذا خرجوا من قبورہم استقبلوا بنوق بید لہا اجنحۃ، ارے ایسی اونٹنیاں میرے امتیوں کے لیے لائی جائیں گی جن کے پر ہوں گے پر۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اب میرے بھائیوں یہ نبی کے طریقے پر چلنے والا آج یہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے کہ اس نے زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا اور حضور کے طریقے کو اپنایا۔ آج میدان محشر میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور اس کے میزان کو تولا جا رہا ہے اور اس کا میزان جھکتا چلا جا رہا ہے اور فرشتہ اعلان کر رہا ہے فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدہ ابدا۔ ارے میرے بھائیوں اس امتحان کی تیاری کر لو۔ ارے میرے دوستو دکان بھی ہاتھ سے نکل جائے گی اور بچے بھی بے وفا بن جائیں گے اور بیوی بھی اٹھا کے قبر میں ڈال دے گی اور حکومتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور وزارتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور عہدے بھی تمہارے ہاتھ سے چھن جائیں گے۔ اور وہ قیامت کا خوفناک منظر جب ایک اللہ عرش پر نیچے آ چکا ہے، سامنے دوزخ چیخ رہی ہے، اس کے اوپر پل صراط ہے اور آگے جنت چمک رہی ہے اور پیچھے فرشتوں کی قطاریں ہیں اور بنو نو انسان آدم سے لے کر آخری تک سارے کے سارے میدان معاشر میں کھڑے ہیں، ایک ایک کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے اور میزان کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ دائیں طرف کو دیکھتا ہے تو فلا یرا الا ما قدم،
اپنے گناہوں کی ریل چل رہی ہے. فینظر اشأم منہ، ادھر کو دیکھتا ہے تو اپنے اعمال کی ریل چل رہی ہے، ریل. فینظر بین یدیہ، آگے دیکھتا ہے فلا یری الا النار تلقاء وجہہ، آگے دیکھتا ہے تو دوزخ کی آگ دہک رہی ہے، دہک رہی، اور کتاب آسمان سے اتر رہی ہے اور ترازو کو تولا جا رہا ہے. اس وقت میں ادھر ادھر دیکھ کر سوچے گا این المفر، کہاں بھاگوں؟ دل کے بھید اللہ جانتا ہے. آواز آئی کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، تیرے بھاگنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے، تیرے چھپنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے، تیرے گناہوں پر میں نے دنیا میں پردے ڈالے تھے، رات کی تاریکی میں جو تو نے منہ کالے کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے، دن کے اجالے میں جو تو نے ظلم کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے. آج میں تجھے چھپنے کی جگہ نہیں دے سکتا، آج میں تمہیں بھاگنے کے راستے نہیں بتا سکتا. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. آج میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کر رہا ہوں، بھاگنے کے راستے بند کر رہا ہوں. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، آج اگر چھپنا چاہتے ہو تو چھپ نہیں سکتے، اس لیے کہ آج میں نے زمین کو قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، آج میں نے زمین کو ایک چٹیل میدان بنایا ہے. آج اس میں کوئی غار نہیں، کوئی اونچائی نیچائی نہیں جس کی اوٹ لے سکے، جس میں چھپ سکے. آج تو میرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں سوال کرنے والا، تو جواب دینے والا. آج میرے لیے بتا ارنی ماذا صنعت فیہا یا ابن آدم آتیتک خولتک انعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا. اے انسان، تجھے رزق دیا، زندگی دی، عقل دی، مال دیا، آج مجھے بتا میرے لیے کیا کر کے لایا ہے. کہے گا جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ پیچھے چھوڑ کے آیا، جمع کر کے آیا، پیچھے رکھ کے آیا، اولاد کے لیے چھوڑ کے آیا، تیرے پاس کچھ نہیں لایا. اب اگر اجازت دے تو واپس لے کے آتا ہوں. فرمایا جائے گا ارنی ماذا قدمتا، نا نا نا، وہ دکھا جو تو یہاں لایا ہے، اس وقت کیا لایا ہے. یا اللہ ابھی تو میں کچھ بھی نہیں لایا. ارے کیوں نہیں لایا؟ یا اللہ میں نے سوچا میرے بچوں کے کام آئے گا اور وہ فقر و فاقے سے بچ جائیں گے. اللہ فرمائے گا تیرے بچوں کو تو میں نے ذلیل و خوار کر دیا. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ پیسہ جوڑ کے جاؤ اولاد کے لیے تاکہ ہماری اولاد سرخرو رہے اور سکھی رہے. ارے میرے بھائی، حرام پیسے سے اولادیں ہلاک ہوتی دیکھی گئی ہیں، حرام کمائیوں سے اولادیں برباد ہوتی ہیں، کبھی کوئی اولاد سرخرو نہیں ہوتی. اللہ تقوی پر پالتا ہے. ارے خضر علیہ السلام کا قصہ سنو. فوجد الجدار يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا وكتب اما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اللہ تقوی پر پالتا ہے. ارے خضر، یہ دیوار تو نے کیوں ٹھیک کر دی؟ بھوک سے مر رہے ہیں، پیسے لیتے تو ہمیں کچھ 4 پیسے سے روٹی کھا لیتے. خضر کہتا ہے ارے اللہ کے بندے موسیٰ، نہ تو اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہے، نہ میں اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہوں. میرے پاس بھی حکم ہے، تیرے پاس بھی حکم ہے. میرے رب کا آسمان سے امر آیا دیوار ٹھیک کرو، کیونکہ اس دیوار کے نیچے میرے ایک متقی بندے کی کچھ رقم پڑی ہوئی ہے جو اس کے بچوں کے کام آنے والی ہے. اللہ نے تقوی پر اولاد کو پالنے کا وعدہ کیا ہے، مال پر اولاد کو پالنے کے وعدے نہیں ہیں. تقوی پر اللہ تعالیٰ اولاد کو پالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اذا اعطیت ردیت واذا ردیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. جب تم میرے بن جاتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں اتارتا ہوں، اور جب میں برکتیں اتارتا ہوں تو میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی. میں برکتوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہوں. اور میں بتاؤں میرے بھائیوں کیسی کیسی برکتیں آئیں. ابو ہریرہ 5 ہجری میں مسلمان ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو غالباً آخری 2 سالوں میں یا 1 سال میں ایک تھیلا دیا، اس میں کھجوریں ڈال کے دی. کہا ابو ہریرہ اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتے رہنا اور کھلاتے رہنا، فکر نہ کرنا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس تھیلے کو یہاں باندھ کے رکھتا تھا، کھجوریں لوگوں کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا.
1 1.5 سیر کھجور اس کے اندر تھی. میں کھلاتا کھاتا رہا یہاں تک کہ میرے پیارے کا وصال ہوا اور دنیا سے چلا گیا. اور پھر اس کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا اور میں اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا تھا اور کھلاتا تھا یہاں تک کہ ابو بکر بھی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا اور میں تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا یہاں تک کہ عمر کا زمانہ آیا اور عمر کے زمانے میں میری کھجوریں چلتی رہی کھاتا رہا کھلاتا رہا یہااں تک کہ عمر شہید ہو گئے. 10 برس حضرت عمر کے، 2.25 برس حضرت ابوبکر صدیق کے، 2 برس لگا لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، 4 برس 14 برس یہ ہو گئے اور حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا یہاں تک کہ حضرت عثمان شہید ہوئے. 12 برس کی خلافت، 26 برس تک 1 سیر کھجور کھائی جا رہی ہے کھلائی جا رہی ہے. یہ برکت ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ برکت ہے. یہ نبی کے ہاتھ کی برکت ہے. انی اذا اعطیت رضیت، راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو. اوہو، راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو. تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے میرے آسمان کے فرشتے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو لے کر آ جاتے ہیں. جب میں راضی ہوتا ہوں میری برکتیں آتی ہیں اور برکتیں ایسے آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا موقع، بھوک کی شدت، الوداع والنہایہ کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو، بھوک کی شدت. حضرت جابر نے دیکھا کہ چہرے پر بھوک کے آثار ہیں. بیوی کے پاس گئے، کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹا بکری کا گھوڑے کا ایک کنارہ اگر دنیا میں آ جائے تو سارا عالم معطر ہو جائے. پھر اللہ کہے گا میرے بندوں کو خوشبو لگاؤ. اب خوشبو لگائے جائیں گے، خوشبو لگائی جائیں گی. جب خوشبوئیں لگ جائیں گی اور مہک اٹھے گی، اللہ جنت کی حوروں کو کہے گا اب میرے بندوں کو میرے نغمے سناؤ. ارے جنت میں بھی سرساز بتھیرے ہیں، تم یہیں پہ ہی عاشق ہو کے برباد ہو رہے ہو. جو قوم راگ و رنگ میں ڈوبتی ہے اور جو قوم موسیقی میں ڈوبتی ہے، یہ اس کی ہلاکت کی آخری علامت ہے کہ اب یہ امت دنیا سے مٹنے والی ہے. جس قوم کے نوجوان راگ اور رنگ پر تھرکتے ہیں اور جس قوم میں راگ اور رنگ وجود میں ظاہر میں آنے لگ جاتا ہے، میرے بھائیو یہ اس امت کی تباہی کے تابوت کا آخری کیل ہوتا ہے کہ اب یہ امت دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے اٹھا کے پھینک دیا جائے. ہائے ہائے، مسلمان جنت کی موسیقی سے غافل ہو گیا. جنت کی عورتیں بھی ساز اٹھا کر بجاتے ہوئے جنت کے گیت سنائیں گی اور سارے جنت، اور جنت کی عورت گانے والی وہ عورت، آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے بے ائے بنان تو آتی ہے، وہ عورت کن ہاتھوں سے تمہیں گلے لگائے گی. لو ان بنانا من بنانها بدالت مسدو الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم. اس جنت کی عورت کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں. لو بسقت بسقتا فی البحر لکانت احلی من العسل. اگر 7 سمندروں میں تھوک ڈال دو تو سارے سمندر میٹھے ہو جائیں. ایسی حسین و جمیل، ایسی مٹھاس والی جس کی تھوک کی مٹھاس ایسی ہو، اس کے گلے کی آواز کی مٹھاس کیسی ہوگی؟ اس کی تھوک کی مٹھاس ایسی ہے. سطع نور فی الجنت فرفعوا ابصارهم فاذا هو من فغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. جنت میں نور کی چمک ہوگی، آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے نور کہاں سے آ رہا ہے. کیا پتا چلے گا کہ جنت کی عورت ہنس رہی ہے جس کے دانتوں سے جنت روشن ہو رہی ہے. ارے میرے بھائیو، جنت کی دوڑ لگانے والا مسلمان آج بازاروں کی دوڑ لگا کے ہلاک ہو رہا ہے، آج کرسی کے پیچھے دوڑ کے ہلاک ہو رہا ہے، آج صدارت کے پیچھے دوڑ کے ہلاک ہو رہا ہے. اس صدارت کو یاد کر جب اللہ اپنا فرشتہ بھیج کر کہے گا میرے بندے کے محل میں اجازت لے کے جانا، بغیر اجازت کے نہ جانا. رب کریم جیسی ذات اپنے فرشتے کو بھیجے اور کہے میرے حاکم، میرا بندہ اب حاکم ہے، اس کے محل میں اجازت سے جانا، بغیر اجازت کے مت جانا. یہ ہے اصل حکومت، یہ ہے اصل صدارت اور وزارت، اور جو چھینے گی نہیں، جو ٹوٹے گی نہیں، جس پر کسی کو حسد نہیں ہوگا، جس پر کسی کو غصہ نہیں ہوگا، اللہ رب کریم دینے والا ہے. ہاں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
دیکھ میرے بندے اس ملک کو دیکھ جسے میں نے بہت بڑا بنایا ہے. ارے مسلمان نوجوان، تو کہاں کن چکروں میں پھنسا؟ تیرے لیے تو اللہ نے ایسے ایسے درجات بنا کر رکھے تھے. آج تو بدقسمتی سے بڈھا بھی کہتا ہے پیسہ ہونا چاہیے. نوجوان بیچارے کا کیا قصور ہے؟ آج بوڑھوں کے جذبے مال کمانے کے اور جوانوں کے جذبے مال کمانے کے اور عورتوں کے جذبے زیور بنانے کے. ان للہ ملکن یسوغ حلی لأہل الجنت منذ خلق الی یموت. جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کا کوئی کام نہیں، بیٹھا زیور بنا رہا. تمہارے سرافہ بازار والے سن لو، تمہارے زیور تو کھوٹے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کھوٹ ملاتے ہو. اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا ایک کام ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ بیٹھا زیور بنا رہا ہے. اور تمہارے سارے نمونے دیکھ رہا ہے اور اپنے نمونے بھی بنا رہا ہے. اب تمہارے زیور تو کل کو ٹوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا زیور بنایا ہے اس فرشتے کے ہاتھ سے. لو ان قالب من قوالبها، جن سانچوں میں وہ زیور بناتا ہے، وہ سانچا زیور نہیں، سانچا بدا وہ سانچا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہوتے ہیں. تو جن سانچوں میں وہ زیور بن رہا ہے، وہ زیور کیسا خوبصورت ہوگا. ایسے ایسے جواہرات ان زیورات میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر ایک ادنا موتی اگر اس کا دنیا میں رکھ دیا جائے تو مشرق مغرب اس سے چمکتا چلا جائے. آپ تو دکانوں کو ٹیوبوں سے چمکاتے ہو، وہاں کا موتی مشرق مغرب کو چمکاتا ہو. اس کی دوڑ حضور نے لگوائی اور اس کے پیچھے آپ نے فرمایا دوڑو جنت کی طرف، دوڑو جنت کی طرف، نکلو جنت کی طرف. میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ اصل ٹھکانہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اور جسے اللہ پاک نے ہمیشہ کا گھر بنایا ہے. وہاں بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتاؤں بھائی، وقت بھی بہت ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے دعوت کا سلسلہ چلے گا. آدم علیہ السلام بڑا باپ ہے نا ہمارا، دادا جد اکبر. جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کہیں گے میں بھائی سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو سارے جنتی آدم علیہ السلام کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ کے کھانا کھائیں. پھر ہزاروں برس یہ کھانا چلتا رہے گا. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام دعوت کریں گے، پھر ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور ایسے باری باری داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور جو ہے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور جب سب نبی دعوت کر چکیں گے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اب میرے پاس بھی آؤ، مقام محمود پہ دسترخوان بچھایا جائے گا. ہائے ہائے، مقام محمود پہ دسترخوان بچھ رہا ہے اور رسول کھلانے والا. اللہ، میرے بھائیو ہمارے ایمان مر گئے، ایمان مر گئے ہمارے. ہم یوں کہہ رہے ہیں بھائی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ان ایمانوں کو تازہ کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے پاس بٹھا کے کھانے کھلائے گا. میرے بھائیو ہم بڑے بے وفا ہیں، بڑے بے وفا ہیں. جس نبی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، چند ٹکوں کی خاطر آج مسلمان نبی کے ایک ایک طریقے کو قربان کر رہا ہے. مر جا بے غیرت، مر جا. تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. آج ہم پر آسمان بھی ٹوٹے تو ہم حقدار ہیں، اور ہمارے اوپر زلزلے بھی آئیں تو ہم حقدار ہیں، اور ہمارے اوپر تند و تیز ہوا چلیں اور ہمیں تباہ و برباد کر دیں تو ہم حقدار ہیں. ہم نے ایسے نبی سے منہ موڑا جس کی ساری رات روتے روتے گزرتی تھی، اے رب امتی امتی.
میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ اور اپنے بڑھاپے پہ ترس کھاؤ اور اپنی موت کے وقت کو دیکھو، ہاں کہ کیا حال ہوگا جب سب ساتھ چھوٹ جائے گا۔ یہ دعوت کا کام کسی کے ساتھ نہیں چل رہا، یہ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے تم نے کرنا ہے، کوئی کرے نہ کرے۔ کیسی حماقت کی بات ہے، کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے۔ لوگ یوں کہ فلاں نے نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، ارے کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے، میرے جو ذمہ ہے کرنا میں کروں گا۔ ہم یوں کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں، اس بنیاد پہ اٹھو کہ رسول اللہ کی پکار تھی کہ اے میری امت، تمہیں میرے کلمے کو مشرق مغرب میں پہنچانا ہے اور تمہیں میرے دین کو لے کر سارے عالم میں پھرنا ہے، اس پر اٹھو۔ ہم کسی کی وجہ سے نہیں کر رہے، ہم تو اللہ اس کے رسول کے امر کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے کہا تھا کہ تم میرے نبی کی امت ہو، اور ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کرو میرے دین کی محنت اور پھرو در بدر، کل کو مقام محمود پہ آ کر میرے دسترخوان سے میرے ہاتھ سے لقمہ کھانا۔ اس کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ ملک و ملک پھر کر، اور میرے بھائیوں گلی گلی پھر کر، اور بستی بستی پھر کر، اور گاؤں گاؤں پھر کر، اور شہر شہر پھر کر اپنی قبریں بھی اللہ کے راستے میں بناؤ۔ گھروں میں اللہ کرے کوئی نہ مرے، اپنے راستے میں اور اللہ کے دین میں کوئی مرنے والا بنے۔ اللہ کا لاڈلا حبیب تمہیں گلے سے لگا کے حجام کوثر پلائے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے وقت مانگا جا رہا ہے۔ یہ باتیں تقریر سے نہیں قابو میں آتی، تحریر سے قابو میں نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، جس تقریر کے پیچھے جان مال کی قربانی نہ ہو وہ بول ہوا منصورہ ہو جاتا ہے، اور جس قلم کے پیچھے قدم نہ ہو اس قلم کی حرکت سے کچھ نہیں ہوتا، وہ قلم فتنے کا باعث بنتا ہے۔ جو قلم قدم کے ساتھ ہوتا ہے اور جو تقریر قدم کی جان اور مال کی قربانی کے ساتھ ہوتی ہے، اس سے لوگوں کی زندگیاں پلٹا کھاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جذبہ بدل جائے، مال کے جذبے مٹ کر اللہ رسول کو راضی کرنے کے جذبے زندہ ہو جائیں۔ بتاؤ اس کے لیے کون ہمت حوصلے کے ساتھ اس میدان میں کودنے کے تیار ہے کہ ہم اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں پھریں گے اور اسی میں مریں گے۔ کیا نام ہے؟ السلام۔ بولو بھائی بولو، اب نام لکھا ہو آپ۔ یہ محنت کا میدان ہے، ہم نے حضور والی زندگی سیکھنی ہے اور اس کو سارے عالم میں پھیلانا ہے۔ بھائی اور بھی لکھو نام لکھنے والے، ادھر بھی کھڑے ہو جاؤ، 3-4 آدمی لکھو کھڑے ہو کے۔ بولو بھائی بولو۔